نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستوں، آج 9 مارچ 2019 کو یہ آڈیو کلپ میں تمام احباب اہل سنت و جماعت تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرات، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ میری بعض تقریروں سے اور اس کے بعد حصوں سے بہت سے حضرات کو اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا 29 جنوری 2019 کو کلکتہ میں جو میں نے بیان کیا تھا جناب بیدم وارسی کے شعر کے حوالے سے، پھر اس کے بعد میں نے بہت ساری وضاحتیں بھی پیش کی، اور 3 مارچ 2019 کو کلکتہ سے قریب میں تقریر میں میں نے حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ مولود کعبہ نہیں ہے۔ اس پر بھی بڑا ہنگامہ مچا، بوال ہوا۔ 8 مارچ 2019 کو میں نے اس سلسلے میں تقریباً 24 منٹ کی ایک آڈیو کلپ ریلیز کی، اور جس میں کئی کتابوں کے حوالے پیش کیے، اور جو ہمارے بھائی حضرت مولائے کائنات کے مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے امام حاکم کی المستدرک اور حضرت علامہ شاہ ولی اللہ کی کتاب اور دیگر بزرگوں کی کتاب سے حوالے پیش کرتے ہیں، ان روایات کی کیا حقیقت ہے وہ بھی بتایا۔ مجھ پر بعض حضرات خارجی ناسبی ہونے کا الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے دل میں اہل بیت پاک کی محبت نہیں ہے، میں حضرت مولائے کائنات سیدہ کائنات حسنین کریمین اور ان کی آل پاک سے محبت نہیں کرتا، یا میری کوئی تقریر معاذ اللہ اہل بیت پاک کی فضائل و مناقب پر نہیں ہے۔ ایک بڑا عجیب مزاج لوگوں کا ہو گیا ہے کہ کسی کو اہل بیت سے محبت کرتا دیکھتے ہیں تو اس پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی کو صحابہ سے محبت کرتا دیکھتے ہیں تو اس پہ خارجی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی کو بدعات و خرافات سے نفرت کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہابی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ مزاج میں اعتدال پیدا کیجئے، کوئی حکم لگانے سے پہلے قرآن و سنت پہ نظر کر لیجئے، علماء سے رجوع کیجئے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں اہل سنت و جماعت حنفی المذہب اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا دین، میرا مسلک، میرا عقیدہ میرے بزرگان اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، کہ میرے دل میں اہل بیت پاک کی محبت نہ ہو، جبکہ اہل بیت کو اللہ کے نبی نے سفینہ نوح قرار دیا ہے، سفینہ نوح کی طرح، اور امام حسن و حسین کے اتنے فضائل احادیث میں بیان ہوئے، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے تو بھلا اسے جنت کی خوشبو تک ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ حضرت مولائے کائنات جن کے فضائل سے کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہی فرمان کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولائے کائنات سے کوئی کیسے بغض رکھ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے بارے میں حکم لگانے سے پہلے خود سوچیں کہ آپ اللہ و رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آپ مجھے خارجی ناسبی کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کتنی سخت بات ہے۔ خارجیوں کا ایک فرقہ جو اس وقت عمان میں عباضیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ خبیث فرقہ حضرت مولائے کائنات کو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے جنگ کے بیچ میں جو جنگیں ہوئیں ان کے بیچ میں، اس میں حضرت علی کو خاطی سمجھتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ حضرت علی خطا پر تھے، جبکہ میں نے 1000 مرتبہ اس بارے میں اپنا عقیدہ کھل کر بیان کیا ہے کہ جتنی جنگیں حضرت علی کی دیگر صحابہ سے ہوئی، ہر جنگ میں حضرت علی حق پر ہیں، اور حضرت علی کے مقابلے میں آنے والا غلطی پر ہے، اور اسے خطائی اجتہادی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی تو وہ ہیں کہ جن سے بڑے بڑے صحابہ نے مسائل میں رجوع کیا۔ خود حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے مسائل میں رجوع کیا اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ سوچئے، جب اتنی بڑی بات
جلیل القدر صحابی حضرت عمر فرما رہے ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں مولا کائنات کی شان میں گستاخی کروں، اہل بیت پاک کی شان میں گستاخی کروں؟ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے مقصود کائنات یعنی جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے، اور جو لوگ ان پانچوں کو سمجھتے ہیں میں نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے صدقے میں یہ چاروں بھی مقصود کائنات ہیں، تعویل کر کے پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مولود کعبہ ہونا، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے اس لیے صاحب فضیلت ہے۔ اللہ کے بندو، کعبے میں پیدا ہونا صاحب فضیلت ہونا نہیں ہے۔ اب ہمارے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد سب کچھ آپ ہیں، آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ تو خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، پھر بھی آپ تمام مخلوقات میں افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہیں۔ اور جو کعبے میں پیدا ہوئے حضرت حکیم بن حزام، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے اقدس کے برابر بھی نہیں ہے میری نظر میں۔ اب اس سے کھل کر میں کیا کہوں؟ اور دوسری بات، حضرت علی اگر کعبہ میں پیدا بھی ہوتے تو اس میں حضرت علی کی فضیلت نہیں، کعبے کی فضیلت ہوتی۔ آپ سوچئے کہ آپ خانہ کعبہ میں اگر حضرت علی پیدا ہوتے تو اس میں تو خانہ کعبہ کے لیے شرف کی بات تھی، نہ کہ حضرت علی کے لیے۔ خانہ کعبہ کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ کوئی کسی مومن کی حرمت کو پامال کرے، اس کی عزت اچھالے، تو یہ گناہ اس گناہ سے بڑھ کر ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کو توڑے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو توڑنے والا اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جتنا بڑا کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنے والا گنہگار ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک عام مومن کو کعبۃ اللہ پر فضیلت دی گئی، ایک عام مومن کو، جو میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، پھر حضرت علی کے کیا کہنے؟ وہ عام مومن نہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، شیر خدا ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ میری کیا مجال ہے کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی توہین کروں؟ اب میرے بھائیوں، میرے سامنے علماء اہل سنت کی وہ روایات موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی مولود کعبہ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس جو روایت تھی اس کا بھی میں نے حال بیان کیا، امام حاکم کی مستدرک اور شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا اور دیگر کتابیں جو اور لوگ پیش کرتے ہیں، اہل تشیع کی کتابوں سے جہاں روایات لی گئی ہیں کہ وہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ اب اگر کوئی حضرت علی کو مولود کعبہ مانتا ہے تو معاذ اللہ میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، وہ بھی اہل سنت و جماعت میں۔ مسائل ہیں، مسائل میں دو رائے ہوتی ہے، بلکہ 10 رائے ہوتی ہے۔ کیا 4 اماموں کا اختلاف نہیں ہے؟ کہ حضرات صحابہ کا ایک ہی مسئلے میں کئی رائے نہیں ہے؟ کہ آج بھی بہت سارے مسائل میں علماء کا اختلاف نہیں ہے؟ تو ان مسائل کو لے کر ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرنا، مارنے پر کاٹنے پر اتارو ہو جانا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بات دراصل ایسی ہے کہ جب میں نے 8 مارچ 2019 کو رات میں 2 بجے مولود کعبہ کے حوالے سے 24 منٹ کی ایک ریکارڈنگ کی تو میرے گھر پر تقریباً میرے ہی محلے کے 10-12 لوگ آئے، جن کا اجمیر شریف زیادہ جانا آنا ہے اور مجاوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یہ لوگ مجھ پر حملے کی نیت سے آئے۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ بروقت میرے بھی ماننے چاہنے والے آ گئے اور پولیس بھی پہنچ گئی، اور جب پولیس اسٹیشن میں معاملہ گیا تو میں نے بہرحال کیس نہیں کیا ان پر، کیونکہ بہرحال وہ بھی سنی ہیں اور کچھ غلطیاں ہیں، کچھ فکر کی غلطیاں ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اچھی ذہنیت نہیں رکھتے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں، تو ان کو بیٹھ کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو ان سے میں نے یہی کہا کہ اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے تو جس عالم کو آپ معتبر سمجھتے ہیں ان کو لے آئیے میرے سامنے اور وہ حوالے پیش کریں۔ اگر آپ کے حوالے درست ہوں اور میرے حوالے غلط ہوں تو میں اعلانیہ توبہ کر لوں گا، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ لیکن خدا کے لیے مجھے خارجی اور ناسبی اور دشمن اہل بیت نہ کہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت پاک کی شان نہیں بیان کرتا، انہوں نے میری کتنی تقریریں سنی ہیں،
یوٹیوب پر میری تقریریں بھری پڑی ہوئی ہے، غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کا تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جتنا رد میں نے کیا ہے شاید ہی کسی سنی عالم نے کیا ہو، اتنا رد میں نے غیر مقلدوں کا کیا ہے۔ ان کے رد میں میری 33 عدد کتابیں انٹرنیٹ پر سنی جمعیت الاحناف کے اوپر موجود ہے، ہماری ویب سائٹ کے اوپر، اور دیوبندیوں کا رد، تمام باطل فرقوں کا رد میں کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو میرے گھر پر حملے کی نیت سے آئے، انہوں نے بمبئی کی سرزمین پر جب ایک مردود حرام الدہر خارجی کتا وہابی معراج ربانی نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجڑا کہا، تب یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ تب اعلیٰ حضرت ہی کے ماننے والے تھے جنہوں نے اس کو ایئرپورٹ پر روکا اور اس کے لیے جو ہے اسے کوٹ تک کھینچا۔ یہ ذاکر نائک مردود خبیث انگریزوں کا ایجنٹ دلہ، جس نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء کی بارگاہ میں سخت توہین کرتے ہوئے معاذ اللہ ان کی جنگ کو سیاسی جنگ کہا، اس حرام الدہر کو رضوی علماء نے جواب دیا ہے۔ آپ اسی سال کے محرم کی میری تقریریں سنیے جو ناگپور میں 10 روز میں نے کی ہے، جس میں یزید پلید کے ناپاک چہرے کو میں نے کھول کھول کر بیان کیا ہے اور دشمنان اہل بیت کی کمر توڑ دی ہے۔ اور وہ وہابی خارجی مولوی جو سعودیہ میں بیٹھ کر اہل بیت پاک پر، آل پیمبر پر، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ایسی مقدس ہستیوں پر بھونکتے ہیں، ان کا میں نے جم کر رد کیا ہے۔ پھر آپ مجھے کہتے ہیں میں خارجی ہوں۔ اللہ کے بندو، محبت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کسی ولی سے کتنی محبت کرنی ہے، پیر سے کتنی کرنی ہے، ماں باپ سے کتنی کرنی ہے، زوجہ سے کتنی کرنی ہے، استاذ کی کتنی کرنی ہے، صحابی کی کتنی ہے، نبی کی کتنی ہے، ہر محبت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اگر میں حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مان لوں تبھی میں محب اہل بیت ہوں، تو ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور اہل سنت و جماعت میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، پھر عمر و عثمان، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ترتیب ہے اسی حساب سے میں مانتا ہوں، اور اہل بیت پاک کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں درس دیا ہے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے۔ ہم تو آل محمد کی محبت کی بھیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہم تو حضرات حسنین کریمین کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے تڑپتے ہیں۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا، مشکلوں کا حل کرنے والا، دافع البلا، بلاؤں کو دور کرنے والا، قاطع الوبا، مصیبتوں کو کاٹنے والا سمجھتے ہیں۔ ناد علی کا ورد کرتے ہیں، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ پھر بھلا بتائیے کہ آپ ہمیں کس بنا پہ خارجی کہتے ہیں؟ آپ صحابہ پہ بھونکو، آپ حضرات خلفائے راشدین میں حضرات شیخین ابو بکر و عمر پر مولائے کائنات کو فضیلت دو، ہم آپ کو روکے نہیں، ٹوکے نہیں، اور روک دیا، ٹوک دیا تو ہم خارجی ہو گئے۔ خدا کے لیے کچھ کہنے سے پہلے سوچیے، میرا یہ خطاب، یہ کلپ صرف ان بھائیوں کے لیے ہے جو اہل سنت و جماعت سے ہوتے ہوئے بھی حضرات صحابہ پہ، بالخصوص حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں، یا میرے بارے میں خارجی ناسبی ہونے کا ذہن رکھتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنی ذہنیت کو بدلیے۔ محبت اہل بیت میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ بنا آل محمد پہ صلوات پڑھے تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، پھر آپ کس بنا پہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں محبت اہل بیت نہیں ہے؟ مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم الحمدللہ، ثم الحمدللہ، سادات کرام کے گھر کا بچہ بچہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، جدا نہ ہونے والا حصہ ہے۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، بس میری گزارش ہے کہ بولنے سے پہلے احتیاط سے کام لیں، اور میرے بارے میں یہ رائے قائم نہ کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں خارجی ہوں، نازبی ہوں، اہل بیت پاک کا ذکر نہیں کرتا، یا حضرات حسنین کریمین یا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یا مولائے کائنات مولا مشکل کشا کے حوالے سے میرا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے سامنے کتنی مرتبہ لوگوں نے اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہا تو انہیں میں نے ٹوکا ہے۔ یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے، نہیں، اجمیر شریف کہو۔ ہمیں حضور غریب نواز سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام اہل بیت پاک نبوت سے بے حد محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان بزرگ ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو پورے القاب و
احترام کے ساتھ لیتے ہیں، محض نام ذکر نہیں کرتے ہیں، علی علی نہیں کرتے ہیں، بلکہ مولا علی کہتے ہیں، مولا مشکل کشا کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضافہ کرتے ہیں، تو محبت یہ ہوتی ہے۔ برائے مہربانی میرے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے آپ اللہ و رسول کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے، اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری باتوں کو سنجیدگی سے سنیے۔ اگر آپ کے پاس میری باتوں کا جواب ہے مجھے پیش کیجئے، میں غلطی پر ہوں انشاءاللہ الرحمن میں رجوع کر لوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔